اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کے بعد آج ہم 21ویں پارے کا لب لباب پیش کریں گے۔ 21ویں پارے کا حاصل کلام پیش کرنے سے پہلے میں اپنے تمام ویورز سے یہ گزارش کرتی ہوں کہ وہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو کلک کریں اور اپنے فرینڈز اینڈ فیملی میں شیئر کریں تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو سکے اور میں آپ کے لیے مزید اسلامی تعلیمات لے کر آ سکوں۔ چنانچہ 21ویں پارے کا حاصل کلام کچھ اس طرح سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس 21ویں پارے میں اس قوم کے بارے میں بتایا ہے جو کہ اہل کتاب ہیں اور وہ غیر مسلم ہیں، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کو ایک خدا مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے بحث اور مجادلہ کرنے کی صورت بتائی ہے کہ ان سے عمدہ کلام کرو، ان سے بحث میں نہ الجھو، ان سے یہ کہو کہ ان چیزوں کی طرف آتے ہیں جو کہ ہم دونوں میں مشترک ہیں، مسلمانوں میں اور اہل کتاب میں، کہ ان کا خدا بھی ایک ہے اور مسلم بھی خدا کو ایک مانتے ہیں۔ چنانچہ جب دونوں ہی ایک خدا کو مانتے ہیں، اگرچہ غیر مسلم اور بتوں کے بارے میں بھی اعتقاد رکھتے ہیں، لیکن مشترکہ نظریہ دونوں کو یہ ہے کہ خدا ایک ہے۔ ایک شاعر نے خدا کی ایک ہونے کے بارے میں ایک شعر کہا ہے جس کو قلبی نظر سے سمجھنا ضروری ہے۔ شاعر نے یہ کہا ہے، اب تو ان سے تعلق ہے تو بس اتنا، اب تو ان سے تعلق ہے تو بس اتنا، ان کا خدا ہی میرا خدا ہے۔ اب ہم جب 21ویں پارے کو مزید پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے 21ویں پارے میں یہ بتایا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امی تھے، وہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، جبکہ وہ الف اور با کی لکیر بھی کھینچنا سیکھ نہیں پائے تھے، تو انہوں نے اتنا بڑا قرآن پاک کیسے پیش کر دیا؟ یہ مشرکین کے اعتراضات کا جواب تھا۔ وہ یہ کہتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر معجزات کیوں نہیں اترتے یا ان کے اوپر نشانیاں کیوں نہیں نازل ہوتی؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان اعتراضات کا جواب دیتے ہوئے یہ فرمایا کہ قرآن پاک ایک بہت بڑا معجزہ ہے جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر نازل کیا گیا ہے۔ چنانچہ جب ہم 21ویں پارے کا مزید مطالعہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ فرمایا ہے کہ جو لوگ دین حق کے راہ میں نکلتے ہیں اور بہت سی مصیبتیں سہتے ہیں اور محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، ان کے لیے ہم دین کے راستے کھولتے چلے جاتے ہیں اور ان کے لیے آسانیاں پیدا کرتے جاتے ہیں۔ اب ہم جب 21ویں پارے کا مزید مطالعہ کرتے ہیں تو آگے چل کر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ روم اور فارس دو قومیں تھیں۔ رومی جو تھے وہ اہل کتاب تھے، اللہ تعالیٰ کو ایک مانتے تھے، جبکہ فارس کے لوگ کسی پیغمبر کی تبلیغ کو نہیں مانتے تھے اور کسی آسمانی کتاب کو نہیں مانتے تھے۔ ایک جنگ میں رومیوں کو شکست ہو گئی اور فارس کے لوگ جیت گئے۔ اس سے اہل مشرکین نے یہ تاثر ابھارا کہ اللہ تعالیٰ تو مشرکین کے ساتھ ہیں جبکہ اہل ایمان کے ساتھ نہیں ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کی تاکہ وہ روم کے رہنے والوں کو تسلی دے سکیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہیں۔ چنانچہ جب ہم آگے پڑھتے ہیں اس پارے کو تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیاں بیان فرمائی ہیں کہ ہم نے آسمان سے پانی برسایا اور لہلہاتا سبزہ پیدا کیا، دن اور رات کے آنے جانے میں اور آسمان اور زمین کے بنانے میں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں موجود ہیں اگر کوئی ان پر غور کرے۔ اسی سپارے میں 21ویں سپارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ ہم نے انسان کو مٹی سے بنایا اور اس کو پانی کے قطرے میں تبدیل کیا، پھر اسے زندہ انسان بنا کر دنیا میں بھیج دیا، پھر اس کے جوڑے بنائے جن سے کہ وہ سکون حاصل کرتا ہے۔ چنانچہ اسی سپارے میں اللہ تعالیٰ نے مزید آگے چل کر یہ فرمایا کہ کفار یہ اعتراض کرتے ہیں
کہ اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ کسی کو شریک کیوں نہیں بناتے، کسی کو اپنے ساتھ اختیارات میں شریک کیوں نہیں بناتے، کسی اور کو کیوں نہیں اختیارات دے دیتے، اللہ تعالیٰ نے سارے اختیارات اپنے پاس کیوں رکھے ہیں۔ چنانچہ اس اعتراض کا جواب دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اے مشرکین، کیا تم اپنے ملازموں کو اپنے ساتھ اپنی جائیداد میں شریک کرتے ہو؟ اگر نہیں کرتے تو ہم کیسے اپنے ساتھ کسی کو اختیارات میں شریک کر لیں؟ یوں بھی اگر اللہ تعالیٰ کسی کو اپنے ساتھ اختیارات میں شریک کر لیتے اور دو خدا ہو جاتے تو زمین و آسمان کا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ اسی صورت میں اسی 21ویں پارے میں آگے چل کر اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ جب انسان مر کر ہڈیاں ہو جائے گا اور بسیدہ ہو جائے گا تب اللہ تعالیٰ ہی اسے اثر نو پیدا کریں گے۔ 21ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تلقین کی ہے، خصوصاً ماں کے ساتھ، کہ وہ اپنے بچے کو 9 مہینے اپنے پیٹ میں رکھتی ہے اور اس کے بعد اسے جنم دیتی ہے اور اس کے بعد اسے کئی سالوں تک پالتی ہے، اس کی خدمت کرتی ہے۔ تو ماں کا احترام اللہ تعالیٰ نے زیادہ بنایا ہے باپ کی نسبت، اگرچہ دونوں والدین ہی بچے کے لیے احترام کے قابل ہیں، مگر ماں کا احترام اللہ تعالیٰ نے زیادہ بیان فرمایا ہے۔ 21ویں پارے میں جب ہم مزید مطالعہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان علیہ السلام کی نصیحتیں بیان فرمائی ہیں جو کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو کی تھیں، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ تم نماز پڑھتے رہنا اور دین حق کے راستے میں چلنا، اگرچہ مشکلات آئیں گی لیکن تم صبر کرنا۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ تم چاہے گناہ چھپ کر کرو اور چاہے تم گناہ کو ظاہری طور پر کرو اور چاہے کسی تنہائی میں کرو، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے سامنے لے آئیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہیں، باخبر ہیں اور وہ ہمارے ہر کیے کی خبر رکھتے ہیں۔ چنانچہ آگے چل کر اسی سپارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ سب آوازوں میں سے پست آواز اور بری آواز گدھے کی سی ہے۔ گدھا ایک جانور ہے، جب چیختا ہے تو اس کی آواز کانوں کو بھلی معلوم نہیں ہوتی، اور یہی وجہ ہے کہ سب آوازوں میں سے بری آواز گدھے کی قرار دی گئی ہے۔ چنانچہ 21ویں پارے میں آخر میں سورۃ سجدہ ہے۔ سورۃ سجدہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کو اثر نو پیدا کرنے کا ذکر فرمایا ہے کہ انسان کو ہم اثر نو پیدا کریں گے جب وہ مر کر ہڈیاں ہو جائے گا، بسیدہ ہو جائے گا، تو انسان کو اللہ تعالیٰ دوبارہ پیدا فرمائیں گے۔ یہ ان اعتراضات کا جواب تھا جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائیں کہ مشرکین یہ سمجھتے تھے کہ جب انسان مر جائے گا تو اسے دوبارہ کیسے زندہ کیا جا سکتا ہے، جو کہ ان کی عقل میں بات سما نہ پاتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیتے ہوئے سورۃ سجدہ میں یہ فرمایا کہ ہم نے ہی اسے دوبارہ بھی زندہ فرمانا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کے 21ویں پارے سے رہنمائی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری غلطیوں سے درگزر فرمائے اور ہمیں صدقے دل سے قرآن پاک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔